قرآن مجید اس دنیا کی زندگی کو کہیں کہتا ہے متاع الغرور، کہ دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کی ٹٹی ہے۔ وہ بڑی پیاری نظم جو اقبال کی ہے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، اسی میں یہ بھی مصرع ہے، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا۔ دیکھو تم اس متاع غرور کے لیے بھاگ دوڑ کر، دھوکے کا سامان ہے۔ کیوں؟ تمہیں یہ آخرت سے غافل کر دیتا ہے۔ ہاں، دنیا آخرت سے غافل نہ کر پائے تو دنیا میں کوئی برائی نہیں، یہ بھی حدیث ہے کہ در حقیقت الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کھیتی ہے آخرت کی، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے نا۔ تو ترک دنیا نہیں ہے اسلام میں، یہ رہبانیت والی اور ترک دنیا یہ اسلام میں نہیں ہے۔ دنیا کو چھوڑنا کیوں ہے؟ دنیا پر اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، چھوڑنا چاہیے مانی دارت۔ تو فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، ہاں اسے سمجھو کہ یہ کھیتی میں یہاں کاشت کر رہا ہوں، اس کا اجر مجھے وہاں ملے گا۔ جس کا یہ ہو جائے نقطہ نظر تو دنیا کو بری شے نہیں ہے۔ سورہ عنکبوت کے آخر میں فرمایا ما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب، کہیں قرآن کہتا ہے متاع قلیل، کہیں کہتا ہے متاع الغرور، دھوکے کا سامان، بہت تھوڑا سامان۔ سورہ رعد میں فرمایا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، آخرت کے مقابلے میں دنیا تو بس تھوڑا سا برتنے کا سامان ہے، زندگی کے تسلسل کو باقی رکھنے کے لیے بس۔ اور سورہ عنکبوت کی آیت جو ہے وہ اس معاملے میں میرے نزدیک سب سے اوپر ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر لہو اور لعب، کھیل اور کچھ حظ نفس، لہو جسے کہتے ہیں، لعب ہے کھیل، اور لہو کے اندر کچھ نہ کچھ سینشول گریٹیفیکیشن آ جاتی ہے۔ ایک بچہ کھیل رہا ہے، اس کے کھیل کے اندر کوئی اس کی نفسانیت، کوئی شہوت، اس کا وہ دخل نہیں ہے۔ اس سے ذرا اوپر ہو کر پھر وہاں شہوانیت کا اور وہ سبھی پیدا ہو، وہ لہو ہے، لہو و لعب۔ تو یہ دنیا کی زندگی تو سوائے لہو اور لعب کے اور کچھ نہیں۔ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ لیکن یہ کہ تم تو در حقیقت بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ یعنی اصل مسئلہ کیا ہے؟ ایک شخص ٹھیک ہے، مذہبی کام بھی کر رہا ہے، نماز روزہ بھی ہے، سوال یہ کہ اس کی زندگی کیا ثبوت دے رہی ہے؟ آخرت کو ترجیح دے رہا ہے یا دنیا کو؟ بیشتر صلاحیت دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے؟ اگر یہ بیلنس جو ہے آخرت کے حق میں ہے تو تہنیت ہے، مبارکباد ہے، اور اگر دنیا کے حق بل تؤثرون الحیات الدنیا، ایثار کہتے ہیں کسی چیز کو دوسری پر ترجیح دینا، جو ہم اردو میں بولتے ہیں ایثار کرو، ایثار یعنی اپنے مفاد پر دوسروں کے مفاد کو مقدم رکھو، ایثار کے معنی ترجیح۔ تو فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تمہارا اصل روگ کیا ہے، تمہاری اصل بیماری کیا ہے؟ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت باقی رہنے والی بھی اور بہتر بھی ہے، بہت بہتر ہے۔ تو یہ متاع جو ہے دنیا کا متاع کا معاملہ، بس اس سے اتنا ربط۔ ایک بڑی پیاری حدیث، قول حدیث نہیں، بعض جو لوگوں نے اس کی مثال ایک دی ہے بزرگوں نے، یہ دنیا اور تمہارا معاملہ ایک کشتی کا سا ہے، کشتی سمندر میں ہے، کوئی حرج نہیں، پانی کشتی میں آ گیا تو تباہی ہے۔ تمہارے دل میں دنیا نہیں آنی چاہیے، دنیا میں رہو، برتو،
ابھی جیسا کہ میں نے کہا اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے. اب جو ترک دنیا کر کے بیٹھ جائیں وہ تو کاشت کر ہی نہیں رہے، وہاں کیا کون سی فصل کاٹیں گے؟ دنیا میں رہو. بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں. کن فی الدنیا کانک غریب. اب یہ غریب کا لفظ بھی بڑا عجیب لفظ ہے. غریب کسے کہتے ہیں؟ اجنبی. ایک شخص عین مجمع کے اندر رہتے ہوئے غریب ہو سکتا ہے، اسے کوئی پہچانتا ہی نہ ہو، نہ وہ کسی کو جانتا ہو. کیا کریں؟ غریب ہے مجمع میں. اب یہ بھی ہوتا ہے ایک بندہ مومن ایک ایسے ماحول میں رہ رہا ہے کہ اس کے دل کو جو لگن لگی ہوئی ہے کسی کے دل میں ہے ہی نہیں، سب دنیا کے پیچھے بھاگ رہے. تو یہ اس ماحول میں اجنبی ہو جائے گا. اور یہی بڑی عظیم حدیث جو ہے، بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبی للغرباء. اسلام کا آغاز جب ہوا تو اسلام اجنبی تھا، غریب تھا. یہ کیا بات کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ پہچانتا تھا. وہ اسلام لے آیا تو کہتے تھے مت ماری گئی ان کی. انؤمن کما آمن السفہاء، وہ منافق نہیں کہتے تھے مدینے کے کہ کیا ہم اس طور سے ایمان لائے جیسے ان بے وقوفوں نے ایمان جیسے قبول کیا. یہ تو ایمان لانے کے بعد انہیں کسی چیز کی فکر ہی نہیں، نہ دانے کی، نہ بائیں کی، نہ آگے کی، نہ پیچھے. اللہ اللہ کا رسول، اس کا حکم، اس کی راہ میں جہاد. یہ سوچتے ہی نہیں. گھر میں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، ان کے ہاتھ پیلے کر رہے ہیں، کچھ پیسہ جمع کریں. تو بے وقوف ہے، سفہاء ہیں. آج جنہیں آپ کہتے ہیں فینیٹکس، یہ لفظ سفہاء ہے. اور یہ بڑے فینیٹک ہے. یہ تو بہت شدت پسند ہے، یہ تو انتہا پسند ہے. یہ سارے الفاظ اصل میں اسی لفظ کی شرح ہے. انؤمن کما آمن السفہاء واذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس. جب ان سے کہا جاتا ہے بھلے لوگوں اس طرح ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے. ابو بکر ایمان لائے، عمر ایمان لائے ہیں، علی ایمان لائے ہیں، عثمان ایمان لائے ہیں، حمزہ ایمان لائے ہیں. تم بھی انہی کے نقش قدم پر چلو. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء. تو حضور نے فرمایا کہ بدا الاسلام غریبا، اسلام کا آغاز جو ہوا، ابتدا ہوئی تو اس حالت میں کہ وہ اجنبی تھا. وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، سمجھ لیجئے. سین جو لفظ آتا ہے عربی میں، حرف، وہ مستقبل قریب کے لیے آتا ہے، بعید کے لیے سوف آتا ہے. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. تمہیں معلوم ہو جائے گا. ابھی تمہارے آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. ایک وقت آئے گا کہ وہ تمہاری آنکھوں کے پردے اٹھ جائیں گے، حقیقت تمہارے سامنے منکشف ہو جائے گی. وہ سوفا ہے. ابھی مہلت ہے، کچھ ابھی وقت ہے، ابھی وقت کے ظہور میں ابھی کچھ وقت لگے گا. لیکن سین جب آتا ہے سیعود کما، ان قریب یہ اسلام دوبارہ اجنبی ہو جائے گا ایسے ہی جیسے کہ پہلے تھا. یہ بڑی عظیم تاریخی حقیقت ہے.